میر صاحب یہ جو تقریر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس تقریر کے لیے کیا مشکلات تھیں مجبوریاں تھیں کہ سابق صدر صاحب اتنی سخت تقریر انہوں نے کی اور بعد میں پھر ایک طرح سے ڈیمیج کنٹرول کی کوشش بھی ہوئی؟ دیکھیں وہ کوئی میرا خیال ہے اگر آپ اس تقریر کو غور سے سنیں تو وہ ایک وارننگ تھی کہ آپ صرف پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ تمام اکاؤنٹیبلٹی پیپلز پارٹی کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ نیب کے ذریعے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے جو بہت سے لوگ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، ان کی انکوائریاں بھی ہو رہی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک دو صوبائی وزیر جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کو نہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا پاکستان میں رہ کے مقدمات کا سامنا کرتے۔ کچھ ایم پی اے غائب ہو گئے اور خود آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار پاکستان سے چلے جاتے تھے۔ تو پھر زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ صرف پیپلز پارٹی کے احتساب کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پھر ہم بھی کچھ نام لے کے آئیں گے اور ہم بھی کچھ، انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ کچھ جو سابق جرنیل ہیں ان کی بھی لسٹیں ہیں ہمارے پاس۔ اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھی، وہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، ان کے ساتھ آصف زرداری صاحب کا معاملہ تھا اور اس کو ٹھیک کرنے میں جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کوئی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ شاید ان کے مفاد میں تھا کہ ایک اپوزیشن پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی سٹنگ آرمی چیف کے ساتھ اگر لڑائی ہو جائے تو وہ ان کے فائدے میں تھی۔ تو وہ آصف زرداری صاحب کی جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا اختلاف تھا وہ ایک انڈیویجول کے ساتھ تھا، وہ پورے ادارے کے ساتھ نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سے راحیل شریف صاحب گئے ہیں تو پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اب اتنے خراب نہیں ہیں جتنے راحیل شریف صاحب کے زمانے میں تھے۔ میر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو ایک صحافی نے ایک اپنے کالم میں کچھ اس طرح کا اشارہ بھی دیا تھا کہ راحیل شریف صاحب جب فوج کے سربراہ تھے تو اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا تھا یا کوئی سوچ تھی کہ زرداری صاحب کو گرفتار کیا جائے؟ زرداری صاحب کو گرفتار کرنے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن زرداری صاحب کے بہت قریبی لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر کے ان سے ایسی سٹیٹمنٹس لی گئیں، ایسی جے آئی ٹیز بنائی گئیں جن کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو مقصد یہی نظر آتا ہے کہ آصف زرداری کو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں آصف زرداری صاحب کرپشن کے الزامات میں تو کئی دفعہ گرفتار ہوئے اور انہوں نے عدالتوں میں اپنے خلاف مقدمات کا سامنا بھی کیا، لیکن جو ڈاکٹر عاصم حسین کو گرفتار کیا گیا اور جو ان پر الزامات لگائے گئے اس کا صاف مقصد یہی نظر آتا تھا کہ ان کے ذریعے آصف زرداری صاحب تک پہنچا جائے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ڈاکٹر عاصم حسین کی جو جے آئی ٹی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں غور سے تو اس میں ایم کیو ایم کے بہت سے لیڈروں کو انوالو کیا گیا۔ تو اصل غصہ یہی تھا کہ جب جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ایم کیو ایم پر ایک سخت ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے تو اس زمانے میں آصف زرداری صاحب کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو مین سٹریم میں رکھنا ضروری ہے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ہماری اتحادی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کی جو لیڈرشپ اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے اس نے تو ہمیشہ مفاد پرستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ جو ایم کیو ایم کی لندن میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ماضی میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر قسم کی سازش کا حصہ رہی ہے، لیکن زرداری صاحب کو شوق چرایا کہ جی ہم ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوں مشکل وقت میں تاکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کی اور فیڈریشن کی سیاست کرتی رہے۔ لیکن پھر آصف زرداری صاحب کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور ان پر اس طرح کے الزامات لگا دیے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا جائے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لیکن مقصد یہی نظر آتا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے ذریعے آصف زرداری صاحب کی جو گردن ہے اس کو دبوچ لیا جائے کسی طریقے سے۔